أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحد الحق مجتهدون الذي لسان صفته يحد المحدود ولا نفت الممدوح ولا وقت المعدود على أجل الممدوح فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودت توبے سکور میدان جعلت عظمتو والصلاة والسلام والتحیت والاکرام والمنہاج البیدی والکتاب الہادی والمولود بمکہ بہجرتہ بطیبہ علا بذکرہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور ساتے والضیاء علام سیدین الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات بھیجیں. بہت بہت دعائیں ہیں یہ ممبر سے ناز کی. الحمدللہ یہ شاہ نجف امام باڑہ لکھنؤ کا ہے اور یہ مومنوں کا مجمع ہے، شہزادی کے چاہنے والوں کا مجمع. کتنی خوبصورتی سے، کتنے ادب اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ آتے ہیں. ماشاءاللہ واقعی کائنات میں ایسی قوم میسر نہیں ہے. جتنی بڑی دولت سے شہزادی نے ہم لوگوں کو نوازا ہے، جتنا نہ شکر کریں اتنا کم ہے. الحمدللہ سب کے تو سر ڈھکے ہوئے ہیں، پورے حجاب میں ہیں، تو صلوات پڑھتی ہوئی اور ممبر کے قریب آ جائیے انشاءاللہ، تو اس کا الگ ثواب ہوتا ہے. آپ لوگ تو جو صحیح بیٹھے ہیں، جو بہت پیچھے ہیں، سب کے سر ڈھکے میں ہیں، جن کے سر ڈھکے میں ہیں وہ سب آگے آ سکتی ہیں. بالکل صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ دیکھیے ایک الگ سے نورانیت لگتی ہے. ادھر سے بیٹھ کے میری ممبر سے دعا ہے ناز کی کہ شہزادی سب کو توفیق دیں اس ممبر پر آنے کی. کوئی سوز پڑھے، سلام پڑھے، نوحہ پڑھے، مجلس پڑھے، حدیث قصہ پڑھے، کچھ بھی پڑھے، ممبر تک ضرور آئے، کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں اور کتاب و علم کی بات ہم لوگ اگر نہیں سمجھ پائیں گے، اس سے اگر فیضیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس سے اگر ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے تو بہت بدقسمتی ہماری ہوگی کہ نایاب ہیرے کائنات کی نایاب کتاب میں پیوست کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے بیش بہا چیزیں، جنت کے خزانے ہمارے آپ کے درمیان پروردگار عالم نے قرآن مجید کے ذریعے اس کے سہارے ہمارے آپ کے درمیان بھیج دیا ہے. للہ ایک باغ کی جیسے حفاظت کرتے ہو، ممبر سے ناز کی دعا ہے مولا سب کو توفیق دے اپنے اپنے گھروں میں جو اتنے بڑے بڑے جنت کے خزانے یعنی کہ قرآن مجید، ہمیں یقین کامل ہے ہر گھر میں قرآن جتنے لوگ ہیں اتنے قرآن مجید ضرور ہوں گے. خدا را ان کی حفاظت کرو اور اس کے کو اپنے سینے میں اتار لو. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تم سے آگے بڑھ سکے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. ماشاءاللہ سے مجمع تو چاہے
کہیں کا بھی ہو، یہ لکھنؤ کا صاحب فہم کہہ دیتے ہیں، لوگ کہنا وہی پڑتا ہے کیونکہ لکھنؤ ہے، لیکن گاؤں گاؤں میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو صاحب فہم علی والے ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سورہ قاف کی 15 16 نمبر کی آیت 17، آپ جب قرآن مجید پڑھا کریے، میں مسلسل یہ چیزیں پڑھ رہی ہوں تو اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اس کو حاشیہ بھی نہ چھوڑیے، کیونکہ تمام باتیں ورڈ بائی ورڈ تو نیچے آتی ہیں، لیکن حاشیے میں بہت قیمتی بات ہوتی ہے، پورے واقعات ہوتے ہیں، ایک عجیب سا لطف آئے گا آپ کو۔ تو قرآن مجید کے سورہ قاف میں پروردگار عالم نے ارشاد کیا ہے کہ دیکھو ہم نے تم کو خلق کیا ہے، ہم نے تم کو خلق کیا ہے، اور تمہارے ذہنوں سے بھی ہم بہت واقف ہیں۔ آج ہمیں بات یہ کرنا ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید کو اس نے ہمارے لیے پورا ہدایت دے کے بھیجا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو یہ انہی نے زندگی بھر پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہمیں کہ کیسے قرآن مجید پر چلنا ہے، کیونکہ بشریت انسانی انسان بنا کے یہ نوری ہستیوں کو پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے ہم تو انسان ہیں وہ تو مولا ہے۔ بے شک وہ مولا ہیں، لیکن سختیاں تنبیاں جو دنیا میں انہی نے اٹھائی ہیں، وہ ایک انسان بشر کی شکل میں نہ بھیجا ہوتا تو تھا کسی کی مجال کہ جنبش دے سکتا خیبر شکن کو؟ نہیں، جو انہی نے بنا کے بھیجا صرف ہمارے اور آپ کے لیے کہ بتا سکیں کہ کس طرح سے زندگی جینا ہے۔ تو صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد۔ ابھی نعرے لگائے گئے اور آپ نے مولا کے لیے ہاتھ سر پر رکھ کے اور سر کو جھکا کے، زیادہ تر ہم لوگ جب مولا کو سلام کرتے ہیں تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، یہ حکم ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ حکم ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے لیے ہمیں کھڑے ہو کے اور ان کو سلام کرنا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کیوں ہے؟ ملا تالقانی نے کہا کہ مولا صرف ہم لوگ سر کو جھکا کے کھڑے ہو کے آپ سے صرف آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی بات ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں اور چلنے کی دعائیں کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی اللہ محمد ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا نبی اللہ، بہت سارے نبی آئے۔ کہا بہت سارے نبی آئے، تو کہا کاہے کے لیے آئے؟ کہا ہدایت کے لیے آئے۔ کہا ہدایت کے لیے آئے؟ کہنے لگے پھر ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ خاتم النبیین کہلائے؟ اور اب آپ کا بھی آنا ضروری تھا۔ اس وقت علم نہیں تھا نا لوگوں کے پاس، نہ تو سوال کا شعور تھا، جواب تو باشعور ملنا ہی تھا۔ تو کہا یا نبی اللہ، اتنے رسول آ چکے تھے، اب آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہی نے کہا کیا کہا اتنے رسولوں نے آ کے؟ کہا انہی نے بتایا نا ہم کو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے، سب یہی بتاتے رہے۔ تو کہا آپ کیوں آئے؟ سنیے گا اور نقش کر لیجئے، خدا کی قسم ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو اس شاہ نجف کے امام باڑے سے فرش عزا سے ایسی نایاب توفیق ہو جائے کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ انشاءاللہ عاقبت بھی بلند ہو سکتی ہے انہی فرش عزا سے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم تم کو یہ بتا سکیں، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچو بھی مت،
बुरा सोचो भी मत। उसी बात की तायीद ये सूरह काफ की आयत करती है कि तुम्हारे दिल में जो ख्यालात आते हैं वो सब हम जानते हैं, और तुम्हारे दाएं बाएं फरिश्ते बिठा के बता दिया कि दिन और रात लिखते रहते हैं। वो और बात है कि हम इतने रहमान और रहीम हैं, और बात है कि हम रोज रोज उन फरिश्तों को बदलते रहते हैं ताकि तुम्हारे ऐब इनके उनको ना पता लगे, उनके उनको ना पता लगे, इसलिए बदलते रहते हैं। लेकिन लिखा पढ़ा सब जा रहा है, और जो उस दिन दिखाया भी जाएगा। तो आज हम लोगों को अपना तज़किया करना है। अब तारीख़ का बंडल अगर खोलें, अगर तारीख़ की किताबें खोलें, अगर लाइब्रेरी में जाएं, अगर किताबें पढ़ें, अगर मुताला करें, तो दोनों बातों से भरा पड़ा है। तारीख वाक़यात सुनाने पर आए तो माशाल्लाह यहाँ कितनी ज़ाकराएँ हैं और अहले इल्म का मजमा है, सभी हर बात से वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं कि दोनों तरफ के वाक़यात ऐसे ऐसे मिलेंगे कि जिसने दुनिया के लिए ज़िंदगी को अपनी भी तबाह किया और कायनात में भी तबाही मचा दी, इतनी इतनी दौलत इकट्ठा कर ली। तारीख़ में मिलता है यजीद से भी ज़्यादा जो दौलतें थीं उनका भी क्या क्या अंजाम हुआ। और इधर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं जिनके पास कायनात की दौलत थी, कायनात का ज़मीन का फर्श बिछाया इनके लिए, आसमान का शामियाना मुअल्लक़ किया, हवाएं घटाएं फ़िज़ाएं जन्नत अदल आलिया फिरदौस मावा तूबा सलसबील कौसर अलमास बनाए सब इनके लिए। लेकिन ना इन्हीं ने कभी पलट के उधर देखा, ना मिजाजों में कर और फर और घमंड रखा। फोकस क्या रखा कि हम अल्लाह के लिए आए हैं और हिदायत के लिए आए हैं। ये बात हमको ना सिर्फ मुंह से कहना है बल्कि अपने अमल में भी शामिल करते रहना है। और यही वजह है कि आज 1400 साल से माशाअल्लाह उन नूरानी हस्तियों ने हमारे आपके दिलों को इतना नूरानी कर दिया है, जो यहाँ माशाअल्लाह इतने नूरानी मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। पूरी कायनात में कहते कोई लम्हा, अब तो फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, तमाम चीज़ें दिन भर आप पढ़ते देखते रहते होंगे, आ रही हैं कि कोई लम्हा ऐसा नहीं होता है जहाँ नाम हुसैन ना दुनिया के किसी कोने में लिया जाता हो, और कोई लम्हा ऐसा नहीं होता है जहाँ अजान ना दी जाती हो। सलवात भेजिए मोहम्मद। जनाबे ईसा के पास, और होता क्या है, हर मोमिन देखिए नहा धो के अपने हाथ में तस्बीहां लेके अपने दिल में अज़ा खाने सजा के और खरामा खरामा अपने घर से चलता है इबादत गाहों की तरफ और अज़ादारी की तरफ। किस लिए? नाम हुसैन सुनने के लिए, हिदायत हासिल करने के लिए जाता है ना। लम्हा लम्हा पल पल साथ साथ उठते बैठते रज़्म बज़्म मस्जिद और मैदान, उनकी फजीलतें ऐसे ही नहीं बयान की हैं, वो फजीलतें खाली उनके लिए बयान हुई हैं। हमें ये लगता है उनकी फजीलतें बयान हो रही, नहीं, ये फजीलतों को शर्फ मिला है उनकी फजीलतें बयान करके। तो हम लोग जगह जगह जाते हैं ज़रूर। 2.25 महीने ओपन यूनिवर्सिटी खुली रहती है और एक लफ्ज़ मेरा दिल कहता है कह दूं कि ये क्लासेस जो हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हैं क्लासेस। लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, फिर फ़ोन भी हम लोगों के पास आते हैं, तमाम दुआएं
بتائیے، یہ کریے، وہ کریے، کیا ہے؟ میرا بچہ بیٹھا تھا انٹرویو میں، نکل نہیں پایا۔ کیوں نہیں نکل پایا؟ اگر باوضو مجلسوں میں آئیں گے، باوضو گھر میں مجلسوں میں آئیں گے اور گھر میں والدین کا ادب کریں گے، جتنا بتایا ہے نہیں کرو، نبی نے کہہ دیا، کرنا تو دور کی بات، ہمیں سوچنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی قرآن میں یہ بھی بات ہے کہ ابلیس بھی ساتھ ساتھ پیرالل وے میں چل رہا ہے، کرنے نہیں دیتا ہے۔ کچھ بھی ہم اچھا کرنے چلیں گے، آپ دیکھیے وسوسے اتنے ڈالتا ہے، یعنی کتنے آپ کو یہاں آنے میں بھی ڈالے ہوں گے، لیکن آپ الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے، یہ سمجھ لیجئے ابلیس کی ہار ہے۔ اب اس بات سے ریلیٹڈ ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ ایک شخص تھا، صبح کے وقت مسجد جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں ایک گڈھا آیا، وہ گر گیا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس نے دیکھا، اسی لیے کہتے ہیں اول وقت پڑھو۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے، اول وقت پڑھو تاکہ ٹائم بچ جائے، کچھ ہمارا مس نہ ہونے پائے۔ گڈھے میں گر گیا، وہ جلدی گھر گیا، اس نے کپڑے بدلے اور آیا کہ نماز پڑھنے مسجد میں جائیں، دوبارہ اسی گڈھے میں گرا، پھر کپڑے خراب ہوئے، پھر وہ گھر گیا اور جلدی سے وہ اٹھا اور کپڑے چینج کر کے تیبارہ۔ یاد رکھیے گا، اپنے قصد کو، اپنے ایم، اپنے گول پر فوکس رکھنا چاہیے۔ پوری دنیا کی کیا خرافات، کون کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، چل رہا ہے، نہیں دیکھنا ہے۔ نبی نے کہہ دیا سوچو نہیں، بس پوزیٹیو سوچو، پوزیٹیو۔ خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں، یہاں سے وہاں بٹھانے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ جب 2 بار جا کے کپڑے بدل کے آیا، جب تیسری بار نکلنے لگا تو دیکھا دروازے پر ایک صاحب کھڑے ہیں چھاتا لیے اور دوسرے ہاتھ میں روشنی ہے۔ تو خیر یہ خوش ہو گئے کیونکہ 2 بار جھیل چکے تھے، آئے جلدی انہی نے پہنچایا، جو شخص آئے تھے انہی نے مسجد تک پہنچایا۔ جب یہ مسجد تک آئے، ابھی میں یہ شاہ نجف امام باڑہ ہے، اپنے گھر سے آؤں، یہاں تک کوئی پہنچانے آئے تو میں کہوں گی نا کہ آئیے مجلس میں آ جائیے، ویسے انہوں نے کہا مسجد میں آئیے۔ انہوں نے کہا میں نہیں مسجد میں آتا ہے۔ آپ مسجد میں نہیں آتے؟ کہا نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، مجھے یہاں پہنچا دیا؟ کہا نہیں، میں شیطان ہوں، تاریخ کا واقعہ ہے۔ کہا میں شیطان ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو کہا پھر آپ نے مجھے پہنچایا کیوں؟ کہا تم نے مجبور کر دیا تھا، مجبور کر دیجئے شیطان کو۔ کہا تم نے مجبور کر دیا تھا۔ کہا کیا مجبور کر دیا تھا؟ کہا نہیں تم گرے تھوڑی تھے، گڈھے میں ہم نے ڈھکیلا تھا، ہم نے، بڑے فقر سے۔ جو ابلیس ہے نا، وہ یزید اور ان لوگوں میں فرق نہیں ہوتا ہے، یہ سب ایک کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ غلط کام کر کر کے ایسا فخر یا بیان کرتے ہیں جیسے لگتا ہے ان سے اعلیٰ اور افضل کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا تم نہیں گرے تھے، ہم نے ڈھکیلا تھا، اور تم جیسے ہی آئے اور کپڑے بدل کے پھر مسجد جانے لگے تو وہاں عرش پر فرشتے کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ تو پروردگار عالم نے کہا فرشتوں سے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دو، اور پھر تم نے دوبارہ یہ حرکت کی، نہا دھو کے تم پھر چلنے لگے، اور پھر میں نے ہی ڈھکیلا تھا اور تم پھر سنبھل گئے۔ جیسے ہی تم سنبھل کے آئے تو جب ہم نے ڈھکیلا اور دوبارہ تم آئے، تب بھی فرشتوں نے عرش پر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے کہا جاؤ اس کے پورے خاندان کو بخش دو، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ ہمارے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے آپ کی عاقبت کو درست کرنے کے لیے ہمیں صحیح راستے دکھائے ہیں۔ کہا اس کے پورے خاندان کو بخش دو۔ اب ابلیس کی فکر سنیے، پریشانی، خدا کی قسم اتنی سی بھی فکر ہم لوگوں کو ہو جائے، ابلیس کو یہ فکر ہوئی یہ بھی بخش دیا گیا، اس کا خاندان بھی بخش دیا گیا، تیبارہ اگر یہ اپنے آپ مسجد تک چلا گیا تو میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ پوری بستی بخش دی جائے۔ پھر ہم کسے بہکائیں گے؟ آپ نہ بہکیے، سلوات بھیجیے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی۔ جناب عیسیٰ
سے ایک بار دنیا ملی. ہم لوگ اپنی حالت کیوں خراب کیے ہیں؟ ہر مومن، میں پچھلے سال گزشتہ کئی سالوں سے یہ باتیں پڑھ چکی ہوں کہ ایک ایک مومن پورا لشکر ہے. اگر مولا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، خدا کی قسم کسی کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم لوگ دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے. ایک ایک مومن پورا لشکر ہے جناب عیسیٰ کا. دنیا سے روبرو، سامنے دنیا پیش آئی ان کے سامنے. کس طرح سے ایک ضعیف اور مجسم جناب عیسیٰ کے سامنے نظر آئی، اور کس طرح سے کس شکل میں نظر آئی؟ ایک ضعیف عورت، بہت ضعیف لاغر، جس کی کمر بھی خمیدہ تھی، جھکی ہوئی تھی، اور شال جو تھی بہت خوبصورت. اگر میں اپنے مزاج کے مطابق کہوں تو شاید کوئی بوٹیک کی بنی ہوئی بہت خوبصورت سی، سرخ لکھا ہے، سرخ دوشالہ اوڑھے، بہت قیمتی. اور اس کے بعد اس کے ایک ہاتھ میں خون لگا ہوا اور ایک ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی. جناب عیسیٰ دیکھ کے چونکے. کہا یہ کیا؟ کہا نہیں پہچانے. کہا میں دنیا. کہا تم دنیا؟ اور تم تو بہت ضعیف ہو، تم تو بہت بوڑھی ہو، تمہاری تو کمر جھکی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہاں، تو بہت دن ہو بھی تو گئے، دنیا کو بنے ہوئے بہت وقت ہو گیا. میری اوریجنل ایج، میری اصلی حالت یہی ہے، اتنی ہی ضعیف ہوں، اتنی ہی بڈھی ہوں میں. کہا پھر؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں مہندی؟ کہا ابھی شادی کروا کے آئی ہوں. کہا دوسرے ہاتھ میں خون؟ کہا ابھی قتل کروا کے آئی ہوں، لوگوں کو ستا کے آئی ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے کے آئی ہوں، لوگوں کو پریشان کر کے آئی ہوں، لوگوں سے جھوٹ بول کے آئی ہوں، لوگوں سے مکر و فریب کر کے آئی ہوں. اس لیے میرے ہاتھ میں ایک طرف خون ہے اور ایک طرف مہندی ہے. کہا تو یہ کیسی تم نے حالت بنا رکھی ہے؟ کہا ہم نے نہیں حالت بنا رکھی ہے، ہم تو تمہیں نظریں بھی تو ہونا چاہیے حقائق کو دیکھنے کے لیے. کہا ہم نے تو تمہیں دکھا دیا جیسے ہم نے تو چھپایا نہیں. یہ دنیا ہے، دنیا جو میرے شال کو، میرے دوشالے کو، میری ضعیفی کو خود ہی چھپاتی ہے، اور میری خوبصورتی، شال کی خوبصورتی، چادر کی خوبصورتی پر مرتی ہے، اپنے بڑے بڑے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. دنیا کہہ رہی ہے، دنیا جناب عیسیٰ سے خدا کی قسم پڑھنے کا شوق پیدا کریے، پڑھنے کا شوق. لائبریریاں جوائن کریے، کتابیں رکھیے اپنے پاس. اب تو کچھ نہیں ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، اس کا استعمال کریے. ڈیوائن پلس ایک چیز ہے موبائل میں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں تمام چیزیں آنے لگیں گی. خدا کبھی نہ کبھی تو توفیق دے گا. میں ممبر سے ہمیشہ پڑھتی ہوں کہ پہلا قدم راہ خیر پر چلو، گھبراؤ نہیں کہ ہم بہت کچھ بھی اپنے لیے مت سوچو، ہم اتنے گناہگار ہیں، ہم اتنے چھوٹے ہیں، ہم اتنے. بہت سے لوگ طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب دعوت وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ڈیٹیل پڑھی جائے. بس کسی چیز سے نہیں گھبراؤ، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ خالق کائنات، وہ پروردگار عالم. اس نے ایک نہیں، دو نہیں، 14 ہمارے ساتھ کر رکھے ہیں. آؤ میری طرف راہ خیر پر چلو، میرا نام لو، میرے بارے میں سوچو، میری بات کرو. اور جب تم لڑکھڑاؤ گے، جب تم پریشان ہوگے، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. 14 کیمرے لگے میں. کہا پھر مولا اگر میرے ساتھ ہیں تو ہم پریشان کیوں ہوتے؟ کہا پریشان؟ اب یہ نہ پوچھو، یہ میری بات ہم اپنے انداز میں کہہ رہے ہیں، یہ نہ پوچھو کہ کیوں پریشان ہوتے ہو. مولا علی نے کہا کہ تمہارے ایک خروج بھی آتی ہے نا، اس کے ذمہ دار تم خود ہو. کہا جب اب فون آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے یہ پڑھا تھا، وہی فون آتے ہیں، وہی لوگ آ کے ملتے ہیں، ہم لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ پڑھا تھا، یہ بتایا تھا، ہماری زندگی بدل گئی. اور وہی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا. اب آپ سوچئے، جب وہی الحمدللہ ہے، جب وہی قل ہو اللہ ہے، جب وہی نور ہے، تو پھر ان دونوں باتوں میں
بدل کیسا، ایک کو فائدہ کر رہا ہے ایک کو نقصان کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم فردن ہر ایک کا عمل دوسرا ہے۔ تو اس نے کہا دنیا نے کہ میرا مزاج ہی یہی ہے، میں باپ سے شادی کرتی ہوں اور بیٹے کو طلاق دیتی ہوں، میں تباہ اور برباد کرتی ہوں، اور بس جس نے ہم کو ہیج سمجھا ہے اسی کے فلاح اور بہبودی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے دل اور دماغ کو شفاف رکھو، نہج البلاغہ میں میرے مولا کائنات نے فرمایا ہے یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نزول رحمت کرے آپ سب کی آمد پر بھی، صاحب خانہ پر بھی، اور نعرے لگانے والوں پر بھی، ہم سب کے قلب کو نورانی کر دیے۔ ایک نابینا ایران میں ہے، ملتا ہے کہ وہ لیکن تلاوت قرآن حالانکہ حفظ ہے لیکن قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کے ضرور پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ جائیے آپ انشاءاللہ، مولا سے دعا ہے کہ سب لوگوں کو حج و زیارت کی توفیق ہو انشاءاللہ۔ دونوں خط ملنے والے ہیں، بہت دعا ہے کہ مولا جو جا چکے ان کو بھی بار بار بلائیے، ہر مومن کو پہنچائیے۔ تو وہاں پر انبار لگے رہتے ہیں، ایسے سائیڈ بورڈ پر انبار لگے قرآن مجید کے، تو وہ نابینا جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، آپ کیسی بھی بہت کتابیں رہتی ہیں، بہت طرح کی مذہبی کتابیں، وہ ہاتھ ڈال کے خالی قرآن مجید اٹھا لیتے ہیں۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، سارے مجمع نے دیکھا تو ان سے پوچھا ایسے کیسے کہ آپ صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہوتی ہے، آپ اسی کو اٹھاتے ہیں؟ خدا کی قسم پروردگار عالم ہم لوگوں کو بھی ان مجلسوں کے صدقے میں ہمارے دلوں کو نورانی کر دے۔ پروردگار عالم تو انہی نے جواب نابینا نے دیا کہ نہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا اور کون سی کتابیں رہتی ہیں، بس پتا ہے اس سائیڈ کو کتابیں ہیں، جب میں ادھر رخ کرتا ہوں بے شک میں نابینا ہوں لیکن قرآن ہے نور، مجھے چمک آتی ہے جس کتاب سے میرا دل روشن ہوتا ہے، میری آنکھ روشن ہوتی ہے، اس لیے میں بغیر کسی کے بتائے اٹھا لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی 50 آیتیں مومن کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اذان ہو رہی ہے، بہت اچھا موقع ہے، دعا کریے۔ تو اپنی سوچ کو بس شفاف رکھنا ہے۔ اب ہم کو اپنے عمل ماشاءاللہ اعمال اتنے اچھے مومنوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ لمحہ لمحہ پل پل ہر چیز، ہر مہینے اتنی نظر نیاز دعائیں، ہر جمعرات ہر وقت انسان پاک صاف اور اپنے ہر معاملات کو اچھا بنا کے رکھتا ہے، لیکن یہ اس لیے کہا جاتا ہے سارے واقعات ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم یہ باتیں سمجھ سکے۔ کیا سمجھ سکے؟ نہج البلاغہ میں بھی میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو تم کسی کی آنکھ سے ایک نکلا ہوا آنسو بھی تمہارے زندگی بھر کے اعمال کو حبط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک بار مولا کا ان کی سوچ جو ہے ہم لوگوں سے بہت فرق ہے، تو مولا جس طرح سے دکھانا چاہتے ہیں چیزوں کو، اہل بیت علیہ السلام کے اگر ہمیں نقش قدم پر چلنا ہے تو ساری معلومات، سارے معاملات کو ہم کو اسی نظریے سے دیکھنا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اگر علی کو مانتے ہو تو پھر ان کی بھی مانو، ان کے فضائل بھی مانو، ان کی فضیلت بھی مانو، ان کے اعمال بھی مانو اور ان کے ارمان بھی مانو۔ جب ان کے ارمان بھی مانیں گے تب ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک بار مولا جا رہے تھے تو گوشت فن کی دکان کے پاس سے نکلے تو انہوں نے کہا آئیے مولا گوشت لے لیجئے، آج بہت اچھا ہے۔ مولا نے کہا نہیں چاہیے نہیں لیں گے۔ کہا نہیں چاہیے نہیں لیں گے، کہا لے لیجئے۔ مولا کہا پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، معاملے کی ویلیو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات کے معاملے کی اہمیت یہاں سے سوچ کے الفاظوں کو
جاری کرنا چاہیے. کہا نہیں معاملہ نہیں کر سکتے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو مولا نے جب کہا پیسے نہیں, اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ پھر ادھار کر لیجئے. تو کتنا خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے. لکھا ہے تاریخ میں, میرے مولا نے کہا کہ یہ ادھار جو میں تم سے کر رہا ہوں وہ میں اپنے پیٹ کے ساتھ کیوں نہ کر لوں, جب پیسے ہوگا تب لوں گا. کیوں میں ادھار کا کھاؤں اور جہنمی ہو جاؤں اگر نہیں دے پائے. بھلا مولا نہ دے پائے, لیکن صرف ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے کہا, اور جہنمی ہو جاؤں. اور آج آپ دیکھیے کہ چاہے کچھ سیٹنگ ہو نہ ہو, صوفہ سیٹ, ڈنر سیٹ, ٹی سیٹ, لیمن سیٹ, سارے سیٹ ہمیں چاہیے, چاہے مائنڈ جتنا بھی اپ سیٹ رہے. اور مولا کیا کہہ رہے ہیں, اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لو, سب چیز سیٹ ہو جائے گی. یہ جو دنیا اپ سیٹ ہو رہی ہے, چونکہ ہم لوگ سوشل ورک بھی کرتے ہیں, تمام طلاق کے معاملات ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں, خدا کی قسم دل روتا ہے جب ان کی کاؤنسلنگ کرو, جب ان سے بات کرو, جب ان سے سمجھو تو سمجھاؤ, تو پتہ لگتا ہے بات تو کچھ تھی نہیں. بات تو اتنی سی بات تھی کہ جو مولا نے کہا اپنی سوچ کو شفاف رکھو, سچ بولو, حق بولو, اپنی بات کو صاف ستھری رکھو, دوسرے کی دل شکنی نہ کرو, جو منع کیا ہے اس سے مان جاؤ. آپ دیکھیے دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لے, جتنا بھی لیٹ کے سوچئے گا میری باتوں کو, کہ میں بڑوں کے لیے نہیں پڑھتی, بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو سماج میں, معاشرے میں جو پریشانیاں ہیں اور جو ہم لوگ تک آتی ہیں. الحمدللہ ہم لوگ خالی مجلسوں میں, محرم میں کام نہیں کرتے, سال و مال سوشل ورک کرتے اور پورے معاشرے سے, سماج سے جڑے رہتے, ایک ایک کی پریشانیوں کو سنتے ہیں, ملتے ہیں, اور شہزادی سے دعا کرتے ہیں کہ یا شہزادی قبول کریے اور اس طرح سے ان کی پریشانیوں کو دور کریے. تو سماج سے جڑے رہنے کی وجہ سے یہ باتیں ہم لوگ, ورنہ ہم لوگ بھی گھر میں ہاؤس وائف کی طرح بیٹھے ہوں, ہمیں بھی کچھ نہ پتہ لگے, ہمیں بھی کچھ نہیں پتہ لگے. لیکن جو باتیں کہہ رہی ہوں میں, آپ خود دیکھیے اپنے اطراف میں کتنی ہے جانی مچی ہے, کتنی ہے جانی مچی ہے. کہا اگر دلوں کو صاف رکھو گے, اچھا رکھو گے, تو ہمارے جتنی بھی آپ پڑھائیاں کر لیجئے, لیکن آپ دیکھیے قبر کے ادھر اسی طرف رہ جائیں گی. جتنا بھی اپنا ڈاکٹر, انجینئر, ہم پڑھائی کے کو برا نہیں کہہ رہے, پڑھنا تو لازم ہے, لیکن پڑھائی کو اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح سے زندگی بسر کرنے کے لیے کہا ہے, جب یہ دونوں دین اور دنیا کی پڑھائی ساتھ میں ملا کے چلیں گے, تب ہمارے قلب نورانی ہوں گے, تب ہمارے قلب نورانی ہوں گے. آپ دیکھیے کتاب میں ملتا ہے, چھوٹی چھوٹی سی بات ایک ذہن میں آ گئی ہے, ابھی اذان ہو رہی تھی, رومال ہاتھ میں تھا, ایک بہت بڑے آیت اللہ, اگر آپ کو وقت ملے تو آپ وصیت نامے, بڑے بڑے آیت اللہ مرجے لوگوں کے وصیت نامے پڑھیے, کہ جنہوں نے اتنا اچیو کیا دنیا میں, جانے کتنا کچھ حاصل کر لیا, بہت کچھ عروج پر پہنچ کے, اور ہزاروں کتابیں, سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں, اور 80 90 100 سال کی عمر پر ان کا انتقال ہوا ہے. تب انہی نے اپنے وقت آخر دنیا کو کیا دیکھا اور کیا سمجھا, وہ اپنی وصیت میں کیا کہا. خدا کی قسم وصیت نامے پڑھے جائیں تو ہماری زندگیوں میں اور روشنی آئے گی. تو انہی نے اپنے بیٹے کو, بہت بڑے آیت اللہ, ان کا انتقال جب ہونے لگا, وقت نزا تھا, تو انہی نے اپنے بیٹے کو بلا کے وصیت کی کہ دیکھو بیٹا, جو تم میرا مجلس کا رومال ہے, بڑے بڑے ہم کام کرتے ہیں, چھوٹی سی بات پر فوکس ہی نہیں ہے. کہا جس میں ہم اپنے مصائب کے وقت کے آنسو پوچھتے تھے اور روتے تھے, وہ اللہ ہم نے ایسے سنبھال کے رکھا ہے, ہمارے سینے پر, ہماری میت پہ میرے قبر کے ساتھ رکھنا. ہمارے قبر, تو یہ فضائل بھی اتنے ہی اہم ہیں, مصائب بھی اتنے ہی اہم ہیں. کیوں کربلا بن گئی بس صرف رونے کے لیے؟ نہیں, پوری کربلا, ساری زندگی آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا. بڑے بڑے فلاسفر ہیں, آپ دیکھیے سب رشتوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے, جب ہم اے سی میں لیٹ رہے ہیں اور الحمدللہ ساری مشینیں ہیں, نوکر ہیں, چاکر ہیں, سارے گھر خاندان کے درمیان رہ رہے, تب اتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں.
کربلا آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر رشتہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے، اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو آپ محبت علی جو ہے وہ جانور کو بھی جری کر دیتی ہے، جانور کو بھی جری کر دیتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی نے کہا کہ ذرا سا ان سے پوچھ دیجئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک شخص نے کہ اس سے پوچھ دیجئے اتنی چھوٹی سی تو مکھی ہوتی ہے اور پھول کے کڑوا کڑوا سب وہ لیتی ہے، جوس رس کڑوا ہی ہوتا ہے اس وقت، لیکن شہد بنا دیتی، یہ کیسے کرتی ہے؟ تو نبی نے کہا تم خود پوچھ لو، کہا ہم سے بولے گی؟ کہا نااہل تم کو یہ بھی نہیں معلوم، جب میں کہہ رہا ہوں بس، جب وہ انہیں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس میں ہماری آپ کی نہیں چلنا ہے، نہ عیشیت وہ ہے، نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ 4 رکعت کہیے تو 5 نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ گدے پر پڑھ رہے ہیں، بہت آرام کی جگہ ہے، پڑھ نہیں سکتے۔ جو 3 رکعت کہی ہے تو جلدی میں پڑھنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے، نہیں پڑھ سکتے، نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں پوچھ لو، تو اس نے کہا ہکلاتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہ ایک مکھی سے بات کرنا ہے کہ بھائی تم اتنا لمبا لمبا سفر اتنے چھوٹے چھوٹے سے پروں پر کیسے کر لیتی ہو، اور پھر تمہارا پھول کڑوے ہوتے ہیں لیکن تم شہد بنا دیتی ہو۔ تو جانتے ہیں اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے، عشق حیدر میرے پرواز کی رانائی ہے، اور یہی ٹیک لیے فضاؤں میں پھرا کرتی ہوں، یہی ٹیک لیے فضاؤں میں پھرا کرتی ہوں۔ پھول تو کڑوے ہوتے ہیں مگر میٹھا کرنے کے لیے ناد علی پڑھتی ہوں۔ سلوات بھیجیے محمد۔ لبیک لبیک یا عباس یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو ناد علی میں نے پچھلی بار پڑھا تھا کہ جرمن میں اور چائنا میں سب ریسرچ ہو چکی ہے آب زمزم پر، اپنے گھروں میں آب زمزم رکھیے، 70 بار ناد علی اس میں پڑھ کے پھونکیے، اور 70 بار الحمد امام فرماتے ہیں کہ اگر جو روز الحمدللہ کی تلاوت کرتا رہے، کیونکہ اللہ تو ہمیں بے حساب بے گنے نعمتیں دیتا ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ کتنی بار کتنا، تو یہ بار تو چلیے 70 بار ہے، لیکن اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ نہ پڑھنے میں جب لوگوں کے بات ہوتی ہے کہ اگزام دینا ہے، پیپر آنا ہے، کہیں کامیابی چاہیے اور مقدمہ ہے، اور جس طرح سے بھی پریشانیاں ہیں ان سب کے لیے بھی آپ سورہ توحید کا اور اس کا بھی ورد کرتی رہیے، 70 بار پڑھ کے پانی پر پھونکیے، انشاءاللہ شفا ہوتی رہے گی۔ شفا خانے ہیں، شفا خانے ہیں، اور یہ تو دن ایسے ایام ازا کے ان کو دینے میں دیر نہیں ہوتی ہے، ہمیں لینے میں دیر ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نماز میں سستی نہ کرو تو صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لو، تو انشاءاللہ یہ جو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ابلیس کی، اس کی مجال نہیں ہے کہ جو تمہیں پریشان کر سکے، دن بھر تم سے گناہ کروا سکے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں انہی نے بھی کہا ہے کہ اگر تم کو کچھ بھی پریشانی آئے، اور دیکھیے سورہ بقرہ کی آخری والی آیت کو آپ کتنی بھی خدا نہ کرے پریشانی ہو اس کو ضرور پڑھیے۔ حافظے کے لیے لوگ مجھ سے بہت پوچھتے ہیں کیسے کیسے حافظہ، بے شمار دعائیں ہیں وہ اتنی جلدی بتائی نہیں جا سکتی ہیں۔ شارٹ میں جو ہے کہ 21 بار اگر آیت الکرسی آپ روز پڑھیں باوضو قبلہ رخ کسی بھی نماز کے بعد اپنی سہولیت کے حساب سے، انشاءاللہ حافظوں کے لیے دل دماغ کھل جائے گا۔ بڑے سے بڑے IAS PCS کے بھی آپ اگزام آرام سے دے سکتے ہیں۔ 21 بار آیت الکرسی پڑھیے، اور حافظے کے لیے اکثیر ہے، اکثیر کیا کہا؟ سورہ یاسین،
سورہ یاسین کو جو پڑھتا ہے وہ بہت ساری اس میں فضیلتیں ہیں، وہ ہماری مجلس پڑھی ہے نیٹ پر، وہ آپ سن سکتے ہیں، اور نماز شب اور زیارت عاشورہ للہ ترک نہیں کریے۔ اور خزانے کہا ہے نا پروردگار نے عالم نے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو کسی فقیر کو بھی خزانہ اگر مل جائے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس اللہ کا خزانہ ہو وہ تو جناب امیر ہوگا نا۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ بس ساری دنیا کو بس اتنا چاہو جتنی ضرورت ہے، اور تیاری وہاں کی کرو۔ جب وہاں کی تیاری کرو گے تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اہل بیت علیہ السلام کا دامن کو تھامو، پورے حق اور ایمان کے ساتھ تھامو۔ کیونکہ ہماری سانسوں کو آمد و رفت دینے والے علی، ہمارے سانسوں کو آمد و رفت دینے والے علی، شب کی تنہائی میں رزق بانٹنے والے علی، شب کی تنہائی میں رزق بانٹنے والے علی، اور ظلم کی آندھیوں کو خاموش کر دینے والے علی، ظلم کی ہواؤں کو اپنی عطا سے چراغ عطا پر روشن کرنے والے علی، در نجف پر بلانے والے علی، اپنا نام لینے کی اجازت دینے والے علی، ہماری سانسوں کو عزت بخشنے والے علی، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے علی، اپنا نام لینے کی اجازت دینے والے علی۔ علی کون ہے؟ کہا علی عرفان مربوس ہے، اور صاحب مناء مکہ، صاحب زمزم و صفا، صاحب کل ایمان، اور صاحب دلدل سوار۔ جتنا بھی فضیلتیں بیان کی جائیں سب کم ہے، پورا قرآن تو انہی کی فضیلت ہے۔ فضیلت عزیزان گرامی، جب ہم علم حاصل کریں گے، جب تفسیر قرآن پڑھیں گے، جب حاشیہ قرآن پڑھیں گے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی فضیلتوں سے محروم نہیں رہیں گے۔ غیر لوگ کہتے ہیں مسلمان خالی جمعے کو نہاتے ہیں، جمعے کو نہاتے ہیں۔ ارے نامعقولو، پہلے سمجھو تو مسلمان کیوں جمعے کو نہاتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسی لیے میں کہتی ہوں قرآن مجید کے ساتھ گھروں میں نہج البلاغہ بھی رکھیے، صحیفہ سجادیہ بھی رکھیے، تاکہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اگر اس طرح سے دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ پوری نسلیں بدل جائیں۔ اس طرح سے اگر دعا مانگ لیں، کہا کہ صحیفہ سجادیہ اپنے پاس ضرور رکھو۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ علی علی پھولوں کی مہک میں نبیوں نے پکارا، میری آنکھ کا تارا، ڈوبو تو سہارا، بھٹکو تو سہارا، دم مست کلندر، دم مست کلندر، سب قبر کو باہر جو کر لو، سب کی قبروں کے اندر علی علی نعرے حیدری، یا علی نعرے تلوار۔ اللہم جمعے کو نہانے کی اتنی اہمیت ہے سب الحمدللہ۔ ایسی بات نہیں کہ مسلمان روز نہیں نہاتے، روز بھی نہایا جاتا ہے۔ قصداً جمعے کو اس لیے اس کی اہمیت ہے، کہا ہے کہ اگر جمعے کو آپ کو پتہ ہے کہ پانی نہیں آ رہا ہے تو آپ جمعرات سے جمعے کی نیت کا غسل کر لیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں، داون وقت میں گنجائش نہیں ہوتی کہ ہر چیز کی ڈیٹیل بتائی جا سکے۔ اتنی فضیلت ہے کہ جمعرات کو آپ جمعے کا غسل کر لیے۔ اگر پتہ ہے کہ کل پانی میسر نہیں ہے، تاریخ میں جانے کتنے واقعات ہیں کہ پوری کمائی اس وقت ایران میں جب یہ عروج ہو رہا تھا، اتنے سارے وہاں پر مدرسے نہیں تھے اور اتنی عبادت گاہیں نہیں تھیں، پانی کی سہولیت نہیں تھی، تو جو اپنے کھانے کا آیت اللہ ایسے واقعات ملتے ہیں، اپنے بھوکے رہے لیکن وہ پیسے بچا کے حمام کے پاس کھڑے ہیں کہ اچھا یہ لے لو، ہم کو پانی دے دو، ہم غسل کر لیں۔ تو جمعے کے غسل کی اتنی اہمیت ہے، جمعرات کو آپ کر سکتے ہیں، اور حتیٰ اگر جمعے کو پھر نماز کے بعد غسل کا پانی ملے تو آپ نماز کے بعد غسل کریے۔ اور یہاں
जहाँ तक मिलता है, अगर नहीं मिला तो जुमे की नियत से सनीचर को भी करिए। क्या समझेगा कोई, क्या समझेगा कोई इस्लाम को? छोटी छोटी सी बातें जो बड़े बड़े हमको अहमियत दिलाती हैं, हमारी ज़िंदगियों को कामयाबी की तरफ, कामरानी की तरफ ले जाती हैं। अगर माँओं का अदब इंसान करता है, जो कह दिया है ना कि सोचो, अच्छा सोचो, जब माँओं का अदब करता है, जब कहीं दुआ पूरी नहीं हो रही हो, माँओं के सामने जाओ, माँ से दुआ मांगो। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर सही तरबियत की तो माँ चाहे तो खुमैनी और खुई बनाते हैं, अब्बास बना देते हैं। मादरे अब्बास याद है ना आपको, ये माँ की तरबियत की तो बात थी, और वरना सद्दाम और यजीद बनते हैं। तो इसलिए बच्चों को भी आजकल जहाँ अहमियत नहीं है और तालीमात अहले बैत नहीं है, आप देखिए वहाँ वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। एक ज़ईफ़ा परेशान थी मोहम्मदन, तो मैंने जितने भी हमारे मिलने वाले जितने भी ग्रुप थे उन सब से दरियाफ्त किया कि मुसलमानों का कहीं वृद्धाश्रम है? या मौला बहुत बहुत शुक्रिया, मुसलमानों का वृद्धाश्रम नहीं है। हर बच्चों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ों की कैसे हिफाजत करना है, कैसे एहतराम करना है। हाँ ज़ादारान इमाम, बस अपनी सोच को शफ़ाफ रखना है इनकी तरह। आप देखिए चाहे जितना मारे पूरी दुनिया जीत लें, लेकिन रोटी तो कितना बड़ा दौलत हो जाए, रोटी तो उतनी बड़ी खाएंगे, जो एक खाता है वैसे ही दूसरी खाएगा। मरवान ने यजीद से भी ज़्यादा दौलत इकट्ठा कर ली थी, और उसका हश्र बाद में क्या हुआ? तबीब ने कहा कि देखो पानी नहीं पिलाना, इसको पानी नहीं पिलाना, तो लिल्लाह ऐसी तरबियत दीजिए कि इंशाअल्लाह बाद में भी काम आए। का पानी नहीं पिलाना, बस जब आखिरी वक्त था बेटा मरवान के पास खड़ा हुआ, उसको पता लग गया कि पानी पिलाने से मेरा बाप मर जाएगा। दौलत इतनी थी कि बाप के मरने की जल्दी ही उतनी थी। तो उस वक्त मरवान ने कहा लाओ कागज़ कलम और लिखो मेरी वसीयत। क्या लिखो? उसने खुदा की कसम अपनी वसीयत में लिखवाया, काश मैं कोई धोबी होता, काश मैं कोई चरवाहा होता, काश मेरे पास कोई नियामत ना होती, तो आज मेरी औलाद मेरे पास होती। अजीज़ान गिरामी, बस दुआ तावीज़ के चक्करों में नहीं पढ़ना है। मेरा नंबर आप लोग सब ले सकते हैं, यहाँ पर भी मौजूद है। बच्चियों से कह रहे हैं, बड़े मुझसे बेहतर जानते हैं। कुरान मजीद ने जब कह दिया सब खुश्क तर मौजूद है तो है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी दुआ कुरान मजीद में ना हो। कहते हैं शुगर है, डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है और क्या है, हर चीज़ की दुआ। शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो, हर चीज़ की दुआ। नौकरी नहीं लग रही, हर चीज़ की दुआ। मुकदमे नहीं जीत पा रहे, हर चीज़ की दुआ। लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर चीज़ की दुआ। रिश्तेदारियाँ टूट रही हैं, उसकी दुआ। कहाँ तक पढ़ें और कहाँ तक सुने? जिसको जैसी ज़रूरत हो लिल्लाह कांटेक्ट करिए, अपने आप मुताला करिए, खुद पढ़िएगा, दो चार चीज़ें और निकलेंगी। और जिसको परेशानी हो तो वो ज़रूर राब्ता कायम करे। ये फ़र्श अज़ा जो है, ये फ़र्श अज़ा ऐसी नेमत है, जोशन कबीर पूरा अस्पताल है। जैसी ज़रूरत हो खोलिए, उसमें ढूंढिए, उसको पढ़िए। हर दुआ आपके सामने रहेगी, नहीं तो वालदैन तो आपके सामने हैं। अल्लाह सबके वालदैन को ज़िंदा और सलामत रखे। परवरदिगार आलम सब के भाइयों को महफूज रखे, सब के वालदैन को महफूज रखे। या मौला पूरी कायनात में मोमिनों के ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहे हैं उनको भी तौफीक अता फरमा दीजिए कि अपनी सोच को शफ़ाफ रखे। अजीज़ान गिरामी, अगर सोच शफ़ाफ होती
تو کیوں کربلا ہوتی؟ یہ یہی وجہ تو تھی، سارے تو مسلمان تھے، ہاتھ میں تسبیحاں بھی تھیں، بغل میں کتابیں بھی تھیں، لباس بھی اپنا تھا، مسلمان خود کو کہتے بھی تھے، لیکن ہائے افسوس کہ کربلا ہو گئی۔ کربلا کہاں، کربلا کے بعد اس کا دل چاہتا ہے کہہ دوں کہ کرب و بلا، جو مولا کے چاہنے والے ہیں، جو شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کے چاہنے والے، جناب ام کلثوم کے چاہنے والے، بی بی سکینہ کے چاہنے والے، 72 شہیدوں کے چاہنے والے، ارے قرآن اور رسول کے چاہنے والے، ان کے دل پر کربلا، کرب و بلا سے نقش ہو گئی۔ ایک تصور ہی ایسا ہے کہ تمام خوشیوں پر حاوی ہو جاتا ہے، دنیا کی تمام تکلیفیں جہاں کربلا کا نام آیا بس ایسا ایک طوفان اٹھتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک فرش پر ضرور پورے پنجتن آئے ہوئے ہیں، آج پرسا دیجئے، کہیے یا شہزادی، یا شہزادی، ہم آپ کے لال کو پرسا دینے آئے، یا زمانے کے امام، وہ یا فرزند زہرا کہو نا، تو وہ اپنے اس لقب سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا نہ کرے اپنے کسی عزیز کو رونا پڑے، شہزادی سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، آوازوں سے روئیے اور چہروں کو پیٹ کے رویا کریے۔ بس ذاکرائے تو بدلتی رہتی ہے، ذاکر اور ذاکرائے تو کوئی بھی آئے، للہ پہلی ذاکرہ جس نے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر، جس کے مجلسیں بھی روا دوا تھی اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، وہ اپنے چہروں کو چھپائے تھی، اس پہلی ذاکرہ کو یاد کر کے خدا کی قسم روئیے۔ کہا 3 آنسو اللہ کہتا ہے ہمیں بہت پسند ہے۔ کون سے آنسو؟ کہا جو نماز شب میں نکلتے ہیں، اور کون سا؟ کہا جو دعا میں نکلتے ہیں، اور جو حسین کے غم میں نکلتے ہیں۔ ملتا ہے کہ ان تینوں جگہ جو انسان روتا ہے، خاص کر غم حسین پر، پھر اس کی آنکھ کو کبھی رونا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ عزاداران امام، آج تو فیس بک کا موقع ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے، واٹس ایپ اور فیس بک، ذرا دیکھیے گا۔ ابھی کل ہی پرسوں ایک آیا تھا فیس بک پر، کسی نے ڈالا ایسا ہی مجلس ہو رہی ہے، ایسا ہی مجلس وہاں ہو رہی ہے اور کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اس کیمرے کو جب چیک کیا گیا تو آپ کے درمیان سے اتنا نور ساطع ہو رہا تھا، نہ جانے کون سی وہ خوش نصیب بی بی تھی جن کے پاس میں وہ شہزادی تشریف فرما تھی۔ باقاعدہ جس طرح سے آپ سب بیٹھے ہیں، انہی کے درمیان سے نور ساطع ہو رہا تھا، جو یہ کیمروں نے کیپچر کیا اور انہی نے نیٹ پر ڈالا۔ مولا سب کو توفیق عطا فرمائیے۔ یا شہزادی، ہم سب کے پاس آئیے، ہم سب کی آنکھیں آقا حسین کے غم میں روتی ہے۔ آیت اللہ نے لکھا، کہا پڑھتے تھے وہ اپنی مجلسوں میں کہ قرآن چل کے در حسین پر آیا۔ کہا قرآن نے کہا در حسین پر آ کے، اے حسین، ارے
یہ ظالم میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں، میرے قرآن کے زبر لوٹنا چاہتے ہیں۔ آقا حسین نے کہا، وہ آیت اللہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے، مولا نے کہا ہوگا گھبراؤ نہیں، اگر وہ تمہاری زبریں لوٹیں گے تو ہم بھی ایسے زبردست بازو بھیجیں گے، ہم بھی مولا عباس کو بھیجیں گے۔ پھر قرآن چل کے آیا آقا حسین کے در پر، اے حسین، ارے یہ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں، تو میرا دل کہتا ہے آقا حسین نے کہا ہوگا ارے یہ گھبرائیے نہیں، اگر یہ زیریں لوٹیں گے تو ہم زیر خنجر سجدے کر کے دکھا دیں گے۔ پھر قرآن آیا، کہا رے یہ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں، قرآن نے کہا ہوگا یہ میرے غلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب بھائی خاموش ہے، بہن بولی اے بھیا ارے گھبراؤ نہیں، اگر یہ میرا غلاف لوٹیں گے، اگر یہ قرآن کا غلاف لوٹیں گے تو ہم اپنی ردا دے دیں گے۔ آزاداران ایمان، خدا کی قسم، روز عاشور زندگی میں کبھی دنیا میں پھر ایسے واقعے نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے کہ انسانیت شرمندہ ہے، تیغ و تبر شرمندہ ہے، لاشیں پر لاشیں، وقت کم تھا اور لاشیں زیادہ تھے۔ آپ دیکھیے شب میں کیسا سجا ہوا تھا خانے کی طرح سارے خیمے، اور صبح عاشور کو ایک کے بعد ایک کی شہادت ہوتی گئی۔ آپ کو یاد دلاؤ نا، مولا زیارت کروائے آپ کو سب کو کربلا محلہ کی، خدا کی قسم جب جائیے گا تو دل نہیں قابو میں رہے گا۔ شب کے وقت مولا عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مولا عباس کہہ رہے تھے صبح کو پہلے میں جاؤں گا، کہا نہیں آپ نہیں جائیے گا، ارے آپ چلے گئے تو آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی، کہا نہیں میں جاؤں گا۔ جناب علی اکبر نے کہا تم نہیں جانا میرا بیٹا، اگر تم گئے تو آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ جب یہ سننا تھا، ایک ننھا بچہ 13 برس کا بچہ قاسم، جناب قاسم سن رہے تھے، بس بے ساختہ اٹھے۔ خدا کی قسم خدا ہم سب کے بچوں کو شاد اور آباد رکھے، ماں کی گود ہری بھری رہے، سب کے بھائی زندہ سلامت رہے۔ دل تھام کے سنیے گا ایک یتیم بچے کا جملہ، اس نے کہا مجھے بھیج دینا، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی اور نہ کسی کی آنکھوں کا نور چھنے گا۔ یہ سننا تھا کہ آقا حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور گریہ کیا، کہا اے قاسم ارے تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اے قاسم میں تمہیں تو اکبر سے زیادہ پیار کرتا ہوں قاسم، اور مجھے شہادت پوری نہیں پڑھنا ہے، مگر بیوی سے شرمندہ نہ ہوئیے گا، دل کھول کے داڑے مار کے روئیے۔ یہ شاہ نجف کا امام باڑہ ہے، اس شاہ تک اس پرسے کی آوازیں بھیج دیجئے،
सारे हमारे अमाल को, अपने अमालों को हम लोग कबूल करवा ले और इन्हीं आंसुओं के सारे सारे गुनाहों को माफ करवा ले। जनाब कासिम, जब सुबह का वक्त आया सब शहादतें होती रही, जब जनाब कासिम का नंबर आया और वो सब तारीख में छोड़ रही हूँ कि जो ला के दिखाया इतना तहरीर अपने वालिद की और कैसे उनको इजाज़त मिली। मगर तारीख ये बताती है कि 13 बरस का सिन था, उस नाम की ज़िरा नहीं थी और ना ही खोता। एक यतीम बच्चा उठा के गोद में सवार किया गया। और तारीख बताती है आका हुसैन ने जनाब कासिम के गरेबान को चाक कर दिया, क्योंकि उस वक्त ये उसूल था कि जब कोई यतीम होता था उसका गरेबान चाक होता था। आज़ादारान इमाम, वो वक्त भी आया जब शहादत कासिम हुई। मुझे कासिम की शहादत नहीं पढ़ना है। आपके ज़हनों को, आपकी सोच को, आपकी फिक्र को वहाँ तक लेके जाना है। कहाँ तक? मादर कासिम तक, मादर कासिम तक। ज़रा देखिए, ज़रा आपके बगल में कहीं वो बेवा अपना दामन तो नहीं फैलाए है आपके आंसुओं की मुंतज़िर हो कि खुदा सबको सलामत रखे। ज़रा तसव्वुर करिए, जब कोई बेवा होता है ना, उसके पास उसका बेटा होता है, हर दिन उसको देखती है माँ, हर दिन उस बच्चे को देखती है। आज कितना बड़ा हुआ, अरे आज कितना बड़ा हुआ, फिर हाथों को बुलंद करती है, ऐ परवरदिगारे आलम, अरे मेरे बच्चे को जल्दी बड़ा कर दे। अरे क्या करे वो माँ, क्या करे जिसका 13 बरस का कासिम शहीद हो गया। और सिर्फ शहीद नहीं हुआ, पामाल हो गया। बनारस के आज़ा खाने में वो साज बजाया जाता है, साज बजाया जाता है। मैं मिंबर से नाम नहीं लेना चाहती हूँ और ना वो फ़िक़ी मसले में पढ़ना चाहती हूँ। जब शहनाई बजाई जाती है 7 तारीख को, तो खुदा की कसम लोग बेहोश हो जाते हैं, कड़े कद से गिर जाते हैं। तो जर्नलिस्ट आए जर्मन के, उन्हीं ने डॉक्यूमेंट्री बनाई और बजाने वाले से पूछा, ए भाई ये तो तुम साज बजा रहे हो और ये गिर क्यों रहे हैं, ये बेहोश क्यों हो रहे हैं? ज़ार ज़ार रोते हुए बजाने वाले ने कहा, हाँ ये साज है ज़रूर है, लेकिन आज ये उस माँ के नाले हैं जो खुद बेवा है, जिसका बच्चा यतीम है। ये कासिम के ये नाला और फरियाद कर रही है माँ, जो इस बात को पूरी फसाहत और बलागत के साथ जानते हैं, इस वाक़े को उनके कलेजे फटे जाते हैं, सीने में नहीं समाते हैं। आज़ादारान इमाम, खुदा नुज़ूल रहमत करे, हम सब के रोने को कबूल करे। और वो वक्त आया जब शहादत हुसैन हो गई, और जब शहादत हुसैन से पहले जनाब कासिम के पास आवाज़ लगाई थी ना आका हुसैन ने, अरे कासिम किधर हो, अरे कासिम किधर हो। आवाज़ जब नहीं कहीं से आई थी, कहा मैं ज़माने का इमाम कह रहा हूँ कासिम किधर हो। कोई टुकड़ा यहाँ से उठा, कोई टुकड़ा लब्बैक या हुसैन, कोई टुकड़ा यहाँ से उठा। ज़माने के इमाम ने सवाल किया था, लब्बैक या हुसैन।
اور بس یہ جنازہ اس طرح سے لے کے آئے تھے آقا حسین. آج جناب بی بی زینب شہزادی سکینہ ہمارے چوتھے امام. عاشور کے دن کربلا ختم نہیں ہوئی, غموں کا آغاز ہوا. آغاز ہماری آپ کی بیویاں آج بھی روا در روا دیار بای دیار ہے فریاد از غریبیوں میں یار یہ حسین, بس نالائے دم بدم وزار یہ حسین. اے فلک وہ ابتدا یہ انتہائے اہل بیت.